یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف اشارہ ہے۔ میں نے اکثر کی بکس میں دیکھا ہے اور بچوں کو دیکھا ہے جو کاپی پر لکھ کے لے آتے ہیں، کی بک میں سے دیکھ کے، گائیڈوں میں سے دیکھ کے جواب، وہ اس شعر سے متعلق جواب نہیں لکھتے، وہ بس باتیں لکھ دیتے ہیں کہ علامہ اقبال یہ چاہتے تو وہ چاہتے۔ تو السلام علیکم۔ چوتھی نظم دعا علامہ اقبال کی، اس دعا اس کا پارٹ 1 جو ہے میں مکمل تشریح پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں۔ آج جو ہے ہم اس کے مشقی سوالات بھی کریں گے اور اضافی میں ہر شعر سے متعلق میں نے سوالات بنائے ہیں۔ جس طرح پیپر میں آتا ہے نا کہ حصہ شعر 5 شعر لکھے ہوتے ہیں اور اس سے متعلق 5 سوال لکھے ہوتے ہیں کہ شعر پڑھ کے اس کا سوال کا جواب لکھیں، تو اس طرح میں نے ہر شعر کے اضافی سوال بنائے ہیں۔ ویڈیو پوری دیکھیں تو آپ کو جو ہے نا پیپر کیسے پاس کرنا ہے، اس نظم کو کیسے، اگر اس نظم میں سے سوال آ جاتا ہے، تشریح آ جاتی ہے یا سوالوں کے جواب آ جاتے ہیں تو آپ کیسے پاس کریں گے، آپ اس کو دیکھیں غور سے اور سمجھیں۔ علامہ اقبال نے اس نظم میں کس آرزو کا اظہار کیا ہے، یہ سوال ہے، اور اس سوال کا نا جواب اس شعر میں سے بنتا ہے کہ پھر وہ شراب کہن مجھ کو عطا کر کہ میں ڈھونڈ رہا ہوں اسے توڑ کر جام و صبو۔ یہ ان کی آرزو ہے کہ مجھے شراب کہن عطا کر۔ شراب کہن سے کیا مراد ہے کہ پرانی شراب، جیسے یہاں پر اب اس میں لکھا ہوا ہے کہ شراب کہن صفت کے طور پر آیا ہے، موصوف مذکور نہیں ہے، یعنی ہمیں شراب نہیں چاہیے۔ وہ شراب کہن ایک کنایا کر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں اہل صفا کی طرف، یعنی وہ بزرگ جنہوں نے اہل صفا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں دین کا علم حاصل کیا، تو وہ اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ مجھے ویسا ہی جذبہ، ویسا ہی جوش عطا کر جیسا ہمارے بزرگوں میں، ہمارے اسلاف میں تھا۔ تو علامہ اقبال کی شاعری کا مقصد ملک و قوم کی اصلاح اور بیداری ہے۔ اس نظم میں اقبال اللہ تعالیٰ سے بہت دل کی گہرائیوں سے دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ نظم انہوں نے مسجد قرطبہ میں بیٹھ کر تخلیق کی تھی۔ وہ مسجد اس وقت گرجا میں تبدیل ہو چکی تھی جہاں کبھی اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا، تو اقبال اس کیفیت میں بیٹھ کر اس نظم کی تخلیق کر رہے تھے، تو آرزو کر رہے ہیں کہ میں وہی اپنے بزرگوں جیسے طور اور انداز ڈھونڈ رہا ہوں اپنی قوم میں اور خود میں، اور میں اپنی موجودہ دنیا سے تعلق توڑ کر بیٹھا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے آرزو کر رہا ہوں کہ مجھے بھی وہی شراب کہن عطا کر، یعنی میرے بزرگ جنہیں اصحاب صفا کی صحبت میسر تھی، جنہوں نے رسول اللہ سے تعلیم حاصل کی تھی، میں بھی انہی بزرگوں کی طرح ہو جاؤں۔ علامہ اقبال کی نظم دعا کے دوسرے شعر میں کس طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ اچھا 9th کلاس ذرا غور سے سنیں اس بات کو کہ کی بک میں نا اس سے ریلیٹڈ جواب جو ہے نا بہت عجیب طرح کے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو دوسرا شعر ہے، صحبت اہل صفا نور و حضور و سرور، سرخوش و پرسوز ہے لالا لب آبجو، جیسے میں نے آپ کو تشریح میں بتایا کہ اہل صفا کی صحبت میں نور و حضور و سرور، یعنی اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح لالے کا پھول ندی کے کنارے تازہ اور خوش رہتا ہے، تازہ رہتا ہے، بالکل اسی طرح اہل صفا بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے، تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف اشارہ ہے۔ میں نے اکثر کی بکس میں دیکھا ہے اور بچوں کو دیکھا ہے جو کاپی پر لکھ کے لے آتے ہیں، کی بک میں سے دیکھ کے، گائیڈوں میں سے دیکھ کے جواب، وہ اس شعر سے متعلق جواب نہیں لکھتے، وہ بس باتیں لکھ دیتے ہیں کہ علامہ اقبال یہ چاہتے تو وہ چاہتے۔ تو شعر غور سے پڑھیں تو اس کے مطابق جواب دیں، اور اس کے مطابق میں نے یہاں اپنے رجسٹر میں جواب لکھا ہے کہ اس شعر میں اہل صفا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اہل صفا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میسر تھی، وہ لالے کے پھول کی طرح پروان چڑھ رہے تھے، جیسے پھول ندی کے کنارے ہر وقت تازہ رہتا ہے، ایسے ہی اہل صفا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس شعر میں اقبال نے کنایا کا استعمال کیا ہے، صحبت اہل صفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کنایا ہے، صحبت سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے۔ علامہ اقبال کی نظم دعا کا مرکزی خیال لکھیں۔ مرکزی خیال ہوتا ہے یعنی اس پوری نظم کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے، تو سینٹرل آئیڈیا، مرکزی خیال ان کا یہ ہے کہ یہ ہمیں اس بات سے زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ
اللہ کی محبت سے دل روشن ہے، اگر اللہ کا ذکر نہیں تو بڑی بڑی عمارتیں بھی بے آباد اور ویران ہیں، اور دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ علامہ اقبال کی اس نظم کا پس منظر کیا ہے؟ تو نظم کی جب میں نے کل تشریح کی تھی نا، تو اس سے پہلے ہی میں نے آپ کو اس کا پس منظر بتا دیا تھا کہ 1932 میں جب علامہ اقبال گول کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے تھے نا، تو وہاں سے انہوں نے اسپین کا دورہ کیا اور وہاں پر قرطبہ کی مسجد میں بھی گئے اور وہاں بیٹھ کر انہوں نے یہ نظم جو ہے وہ تخلیق کی تھی۔ اب یہ نظم کے ہر شعر میں سے میں نے ایک سوال بنایا ہوا ہے، کسی کا ایک بنایا ہے، کسی کا دو بنایا ہے، غور سے دیکھیں کہ ہے یہی میری نماز، ہے یہی میرا وضو، میری نواؤں میں ہے میرے جگر کا لہو، تو میرے جگر کا لہو سے کیا مراد ہے؟ یہ میں نے رجسٹر پہ کچھ سوال لکھے ہیں کہ اس شعر میں جگر کا لہو سے کیا مراد ہے۔ تو جگر کا لہو یہ صنعت مبالغہ ہے۔ صنعت مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ بات کو بڑھا چڑھا کر شاعر اور مصنف حضرات اپنی نثر یا اپنی شعری تخلیق میں پیش کرتے ہیں، وہ اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ وہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ دوسرا شعر ہے صحبت اہل صفا، نور و حضور و سرور، سرخوش و پرسوز ہے لالا لب آبجو، کہ اس شعر میں صحبت اہل صفا سے کیا مراد ہے؟ یہ میں نے آپ کو ابھی پہلے بھی تھوڑی دیر بتایا کہ اس سے مراد اہل صفا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جب دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے تو وہ مراد ہیں۔ راہ محبت میں ہے کون کس کا رفیق، ساتھ میرے رہ گئی ایک میرے آرزو، اس سے متعلق میں نے یہ سوال بنایا ہے کہ اس نظم میں وہ کس آرزو کا اظہار کر رہے ہیں؟ ان کی یہ آرزو تھی کہ وہ پرانے بزرگوں جیسے ہو جائیں، جس طرح ہمارے اہل صفا بزرگ ہیں، ان کی صحبت میں جو پروان چڑھے ہیں ان جیسے ہو جائیں، ان کی آرزو ہے۔ پھر میرا نشیمن نہیں درگاہ میر و وزیر، درگاہ میر سے کیا مراد ہے؟ درگاہ میر یعنی میر کہتے ہیں بادشاہ کو، بادشاہ کے دربار، نشیمن گھر، گھونسلہ یا ٹھکانہ، کہ میرا ٹھکانہ بادشاہوں کا دربار نہیں ہے۔ اور اس میں ایک سوال بنایا ہے کہ 5، 6 اور 7 کا ایک جیسا بنا ہے کہ اس میں وہ ڈائریکٹ اللہ سے مخاطب ہو کر کیا بیان کر رہے ہیں کہ تجھ سے گریباں میرا مطلع صبح نشور، تجھ سے میرے سینے میں آتش اللہ، کہ اللہ تو ہے تو میرا دل جو ہے اتنا روشن ہے، اور تجھ سے ہی میری زندگی ہے، تجھ سے ہی میری آرزو اور میری جستجو ہے، اور اے اللہ اگر تو پاس نہیں تو چاہے کتنے ہی بڑے محلوں میں ہوں، بڑے بڑے شہر آباد کیوں نہ ہوں، وہاں اللہ کا ذکر نہیں تو وہ اجڑے ہوئے ہیں۔ کاخ و کوہ سے مراد ہوتا ہے کہ محل، گلی کوچے، اونچی عمارتیں یا کوئی بھی کونا اونچی عمارتوں کا یا گلی کا، تو یہ اس سے مراد ہے۔ پھر یہ والا شعر تھوڑا ان تینوں سے مختلف ہو جاتا ہے۔ پھر وہ شعر شراب کہن مجھ کو عطا کر، تو شراب کہن سے کیا مراد ہے؟ پرانی شراب۔ پرانی شراب سے مراد ڈائریکٹ شراب نہیں ہے، بلکہ یہ مثال دے رہے ہیں، کنایا کر رہے ہیں۔ کنایا مطلب اشارے میں بات کر رہے ہیں علامہ اقبال کہ میں اپنے بزرگوں جیسا ہو جاؤں اور بزرگوں جیسا مجھے عطا کر وہ جوش اور وہ جذبہ۔ پھر یہ آگے ہے ساکیہ سے کون مراد ہے؟ یہ والا شعر ہے ساکیہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ مجھ پہ چشم کرم کر اے میرے اللہ کہ میں بہت دیر سے منتظر بیٹھا ہوں، انتظار میں بیٹھا ہوں۔ پھر اگلا شعر اس سے مراد کہ شاعر اللہ تعالیٰ سے کیا شکوہ کر رہے ہیں؟ تو شاعر اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہے ہیں کہ میں بالکل محدود ہوں، میری مجال نہیں کہ میں کچھ کہہ سکوں یا کچھ کر سکوں، تو اپنے لیے تو لامحدود ہے، میرے لیے 4 سو ہیں۔ پھر فلسفہ و شعر کی اور حقیقت کیا، حرف تمنا جسے کہہ نہ سکے روبرو، اس میں سے 2 سوال بنائے ہیں کہ شاعر نے فلسفہ اور شعر کی تعریف میں کیا فرق بیان کیا ہے، یا حرف تمنا سے کیا مراد ہے؟ حرف تمنا سے مراد ہے کہ آرزو کر سکیں، بیان کر سکیں، اور فلسفہ حکم و دانش کی باتیں، اور شعر بھی جو ہے نا پابند ہوتے ہیں اپنے علم کے، یعنی قافیہ، ردیف اور یہ جو اصطلاحیں شعر کی استعمال ہوتی ہیں اس میں پابند ہو کر انہوں نے شعر لکھنا ہوتا ہے۔ وہ کسی کے روبرو یعنی کسی کے بھی سامنے نہیں کہہ سکتے بلا وجہ کوئی بھی بات، تو انہیں پابند رہ کر یہ کرنا پڑتا ہے، یہ سب اپنا اظہار، اپنی محبت کا اظہار یا اپنی خواہش کا اظہار پابند رہ کر کرنا پڑتا ہے۔ نظم اور غزل میں کیا فرق ہے؟ تو نظم خیال کے تسلسل کی وجہ سے اردو شاعری کی ایک اہم صنف ہے۔ غزل کے برعکس نظم کے اشعار موضوع کے اعتبار سے ایک دوسرے سے پیوست ہوتے ہیں،
इसे गज़ल समेत किसी भी हैयत में लिखा जा सकता है। ये वाली जो दुआ है इल्हामा इकबाल की, ये गज़ल की हैयत में लिखी गई है, जो इसके काफ़ियों से ज़ाहिर है, और इस पर उन्वान भी दिया हुआ है, और इसके पहले शेर में वुज़ू और लहू काफ़िये के तौर पर आए हैं। गज़ल जो होती है उसका हर शेर एक इकाई होता है, वो एक टॉपिक पर नहीं होती, वो नज़म की तरह नहीं होती। नज़म का मतलब होता है पिरोए हुए मोतियों की तरह, मुनज़्ज़म। इसमें हर एक शेर दूसरे शेर से अपने टॉपिक पर जुड़ा हुआ होता है। कनाया, कनाया के मानी है मुख्फी इशारा या पोशीदा बात, अल्फाज का ऐसा इस्तेमाल जिसमें अल्फाज लुग़वी मानी से अलग कोई मानी देते हैं और उससे लुग़वी मानी भी मुराद लिए जा सकते हों, उसे कनाया कहते हैं। कनाया की मुख्तलिफ़ सूरतें, अब ये वाला जो शेर है इसमें अहले सुफ़ा की मोहब्बत और आबजू और लाले की कुर्बत का किनाया है कि लाला और आबजू जैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, इस तरह अहले सुफ़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से जुड़े हैं, तो ये उस तरफ कनाया है। और बच्चों, बहुत ज़रूरी बात कि ये की बुक पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना, शेर को गौर से पढ़ते हैं और उसके मुताबिक उसका आंसर लेते हैं, टीचर से रहनुमाई लेते हैं। की बुक्स अक्सर जो है ना मिस प्रिंट हो जाती हैं या कुछ गलत हो जाती हैं, कुछ लोग ऐसे ही बस बना लेते हैं आसान से जवाबात जो उससे मुताबिक मैच नहीं करते, तो फिर बोर्ड में जो है बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वीडियो को लाइक करें, दूसरे बच्चों को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।